السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 7ویں شب ہے۔ آج آپ نے تراویح میں سورہ اعراف کا باقیہ حصہ اور سورہ انفال پوری اور سورہ توبہ کی 66 نمبر آیت تک تلاوت سماعت فرمائی تراویحوں میں۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138۔ فرعون سے نجات پا کر دریا سے پار اترنے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بتوں کی پرستی کرتی ایک دوسری قوم کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی معبود یعنی بت مقرر کرنے کو کہا تھا۔ 142 نمبر آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 راتوں اور پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے کل 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا کر ان کی تربیت کی۔ 143 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے ان سے باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے دیدار کرانے کی درخواست کی کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ 144 نمبر آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری اور اپنی ہم کلامی دے کر انہیں اوروں پر امتیاز دیا اور اس پر شکر کرتے رہنے کو کہا۔ 145 نمبر آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف کی تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی۔ اس میں ان کی قوم کے لیے دینی احکام اور نصیحتوں کی تفصیل تھی۔ 148 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم نے اپنے زیورات سے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا۔ مطلب سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس کے بہکاوے میں آ کے۔ 151 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے خود کو اور اپنے بھائی کو ان لوگوں کی بدعملی کا ذمہ دار مانتے ہوئے اللہ سے توبہ کی اور رحمت کی گزارش کی۔ 157 نمبر آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک باتوں کا حکم کرتے تھے اور بری باتوں سے منع فرماتے تھے، اور ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے تھے، اور ان پر جو بوجھ اور توق تھے انہیں دور کرتے تھے۔ ایسے پیارے نبی پر ایمان لا کر ان کی حمایت، ان کے مشن کی نصرت کرنے والے، تن من دھن سے ان کی مدد کرنے والے اور ان کے ساتھ بھیجے گئے نور یعنی قرآن کی اتباع کرنے والے ہی پوری فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ 164 165 نمبر آیت میں برائی ہوتی دیکھ کر چپ رہنے والے اور برائیوں سے روکنے والوں پر اعتراض کرنے والوں کی بھی اللہ کی یہاں ان کے ساتھ ہی پکڑ ہوگی جو برائی میں مبتلا ہیں۔ صرف برائی سے روکنے والوں کو عذاب سے بچایا جائے گا۔ 172 نمبر آیت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے قیامت تک آنے والے لوگوں کی جانوں کو نکال کر ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے گواہ ہیں اور تو ہمارا رب ہے۔ 175 نمبر آیت میں انسان پہلے خود غلطی کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ کر اسے گمراہ لوگوں میں شامل کرا دیتا ہے۔ 176 نمبر آیت میں اللہ انسان کو اپنی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، مگر انسان دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنے لگتا ہے، اور ایسے بیس لوگوں کی مثال ہانفنے والے کتے سے دی گئی ہے جو حملہ کیے جانے پر بھی اور چھوڑ دیے جانے پر بھی ہانفتا ہی رہتا ہے۔ 180 نمبر آیت میں تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، اس لیے ان ناموں سے اسے پکارنے کا حکم ہے۔ 188 نمبر آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہ تھا، نہ ہی غیب کا علم تھا، ورنہ وہ تو ہر نقصان سے بچ کر صرف فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ تو بس پیغمبر تھے، بس اتنا اختیار تھا جتنا اللہ دینا چاہتا تھا، اتنا علم تھا غیب کا جتنا اللہ نے دینا چاہا۔ 190 نمبر آیت میں صحیح سالم بچہ پیدا ہو جانے پر ماں باپ شکر کی بجائے شرک کرنے لگتے ہیں۔ 199 نمبر آیت میں لوگوں کی فالتو باتوں سے درگزر اختیار کر کے نیک کاموں کی تعلیم دیتے ہوئے جاہلوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ 200 اور 201 نمبر آیت میں شیطان کی طرف سے غلط وسوسہ آنے پر اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ 204 نمبر آیت میں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو۔ 206 نمبر آیت میں اللہ کے قرب والے لوگ عبادت سے تکبر نہیں کرتے، مطلب عبادت چھوڑتے نہیں بلکہ عاجزی سے عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ سورہ انفال شروع ہوتی ہے، 8ویں سورت ہے، 90 پارے میں، مکی سورت ہے، 75 آیتیں ہیں، رکوع 10 ہیں۔ قرآن میں 8ویں نمبر پہ، نزول کے حساب سے اس کا نمبر 88 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 نمبر آیت میں اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کے قلوب لرز جاتے ہیں اور اللہ کی آیتیں سن کر
ان کے ایمان میں توکل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 13-14 نمبر آیت میں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے انہیں دنیاوی سزا بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ 15-16 نمبر آیت میں دینی جنگ میں آمنے سامنے کی لڑائی میں کافروں کے سامنے پیٹھ نہیں دکھانی ہے۔ 17 نمبر آیت میں ہم جو بھی کام اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں اس میں ہمارا ارادہ اور اللہ کا اذن یعنی حکم ہوتا ہے تب وہ کام ہوتا ہے۔ 22 نمبر آیت میں اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جو حق کی طرف سے بہرے اور گونگے ہیں، ذرا بھی دین پر غور و فکر نہیں کرتے۔ 24 نمبر آیت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننے کا حکم ہے، حق جاننے کے بعد نہ ماننے پر اللہ ایسے آدمی کے اور اس کے قلب کے بیچ آڑ بن جاتا ہے۔ 25 نمبر آیت میں صرف گناہ گاروں پر ہی وبال نہیں ہوتا بلکہ ایسی جگہ وہ پرہیزگار بھی پھنس جاتے ہیں جو اس خطے میں دین کی دعوت نہیں پہنچاتے اور برائیوں سے نہیں روکتے، اس وبال سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ 28 نمبر آیت میں ہمارے مال اور اولاد ہمارے لیے دنیا میں امتحان کی چیزیں ہیں۔ 30 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے کافر قید کرنے، قتل کرنے یا خارج وطن کرنے کی پلاننگ کرتے رہتے تھے اور اللہ اپنی بہترین پلاننگ و تدبیر سے ان کے منصوبے الٹتا رہتا تھا۔ 33 نمبر آیت میں ان کے بیچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ایسے سادہ طبیعت ایمان والے لوگوں کے رہتے ہوئے جو استغفار کرتے رہتے تھے، ان کی وجہ سے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا تھا۔ 34 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ مسجد کے متولی تقوی والوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ 35 نمبر آیت میں کفار مکہ کعبے کے پاس صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانے کو ہی نماز یا عبادت سمجھتے تھے۔ 39 نمبر آیت میں اگر جنگ شروع ہو جائے تو مشرکوں سے اس وقت تک لڑنے و جہاد کا حکم ہے جب تک فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے اور توحید کا بول بالا نہ ہو جائے۔ 42 نمبر آیت میں اللہ چاہتا ہے کہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہو یعنی اپنے کفر کو مان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر یعنی حق جان کر زندہ رہے۔ 44 نمبر آیت میں جنگ بدر کے شروع میں جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کی فوج کی تعداد کم دکھائی تاکہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں، اور کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد بھی کم کر کے دکھائی تاکہ ان کے حوصلے بھی پست نہ ہوں اور وہ لڑائی شروع کر دیں اور یہ حق باطل کی جنگ انجام کو پہنچ جائے۔ 46 نمبر آیت میں آپس میں اختلاف نہ کرنے کا حکم ہے کیونکہ اس سے بزدلی آتی ہے، دشمنوں کی نظر میں ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ 48 نمبر آیت میں جنگ بدر میں کافروں کو ان کے اعمال زینت دار دکھا کر جنگ لڑوانے والا شیطان جنگ شروع ہوتے ہی حمایتی ہوتے ہوئے بھی انہیں چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتوں کی جو فوج اسے نظر آ رہی تھی۔ 56 سے 58 نمبر آیت میں اسلامی ریاست میں کوئی قوم اگر وعدہ و عہد و پیما کر کے ہر بار توڑ دیتی ہو تو جب ان سے لڑائی ہو تو ان کی عبرت کے لیے انہیں ایسی مار کی سزا کا حکم ہے کہ باقیوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ 60 نمبر آیت میں مسلمانوں کے پاس دشمن کے مقابلے کے لیے جو بھی طاقتور اللہ کا دیا ہوا سامان ہو تیار رکھنا چاہیے تاکہ اس سے جانے انجانے سب دشمن خوف زدہ رہیں۔ 61-62 نمبر آیت میں اگر دشمن صلح کرنا چاہے تو مومنین کو بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے صلح کا حکم ہے۔ 65-66 نمبر آیت میں ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاتے رہنے کا حکم ہے۔ 1000 صبر کرنے والے مومن مجاہد 2000 کافروں پر غالب رہتے ہیں۔ 73 نمبر آیت میں کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں۔ 74 نمبر آیت میں ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑنے پر ہجرت کرنے والے، اس کی راہ میں جہاد کرنے والے اور مہاجروں کو پناہ دینے والے و ان کو مدد پہنچانے والے لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ 75 نمبر آیت میں ایمان لا کر ہجرت کرنے والے مہاجر اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے یعنی انصار ایک ہی جماعت جیسے ہیں۔ سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے، یہ 9 نمبر سورۃ ہے قرآن میں، پارہ 10 اور 11، مدنی سورت ہے، 129 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں، نزول کے حساب سے اس کا نمبر 113 ہے۔ یہ قرآن کی اکیلی ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں اتری تھی۔ 2 نمبر آیت میں فتح مکہ کے بعد اللہ نے اعلان کرا دیا کہ اب عرب میں مشرک 4 ماہ تک ہی رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ایمان لا گیا تو مسلمان ہو جائیں یا علاقہ چھوڑ دیں۔ 3 نمبر آیت میں اللہ نے فتح مکہ کے بعد پہلے حج میں مشرکوں سے اللہ اور رسول کی بیداری کے اعلان کا حکم دیا، اگر توبہ کر لیں تو معافی ہے اور نہ مانے تو دکھ کی مار ملنے کی اطلاع دی گئی۔ 5 نمبر آیت میں چھوٹ کے 4 مہینے گزرتے ہی مشرکین اگر توبہ نہ کریں اور علاقہ بھی نہ چھوڑ کر جائیں تو جہاں ملے قتل کر دینے یا ان کی طاق میں گھاٹیوں میں بیٹھ کر انہیں گھیر کر گرفتار کرنے کا حکم ہوا تھا۔ 6 نمبر آیت میں اسلامی مملکت میں جنگ کے زمانے میں بھی کسی مشرک کے پناہ طلب کرنے پر اسے پناہ دے دینے کا حکم ہے اور کوشش کر کے اسے اللہ کا کلام سنا کر اس کی اپنی امن و حفاظت کی جگہ پر پہنچا دینا چاہیے۔ 7 نمبر آیت میں صلح حدیبیہ
کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 8 نمبر آیت میں مشرکوں کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غلبہ پاتے ہی قرابت داروں اور وعدوں کا خیال نہیں کرتے، قرابت داری اور وعدوں کا خیال نہیں کرتے۔ 11 نمبر آیت میں توبہ کر کے ایمان لانے والے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگیں تو دینی بھائی ہو جاتے ہیں۔ 46 نمبر آیت میں بنا جہاد کی آزمائش کے اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ مجاہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے خلاف کبھی کسی کو دوست نہیں بناتا، تو کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کو چھوڑ کر اس کے باغیوں کی شفاعت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ 19 نمبر آیت میں ایمان کے بغیر خدمت خلق، کسی بھی قسم کی نیکی یا عبادت کرنے والے اور اللہ و آخرت کے دن پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ 24 نمبر آیت میں جن لوگوں کو اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی یا شوہر، کنبے، قبیلے، جمع کیے ہوئے مال یعنی شیئرز، بینک بیلنس، فنڈ وغیرہ، تجارت یعنی دکانیں، فیکٹری وغیرہ، اور پسندیدہ حویلی و مکانات یعنی آج کل جیسے بلڈنگیں ہیں، پلازے ہیں، مالز ہیں، اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو ایسے لوگوں کو فاسق بتا کر عذاب کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بڑی اہم آیت ہے یہ، سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت، آپ گھر جا کے اس کا مطالعہ کریں۔ 28 نمبر آیت میں مشرکوں کی باطنی نجاست اور ناپاکی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرم یعنی مسجد الحرام میں ان کے داخلے کی ممانعت آئی۔ 31 نمبر آیت میں اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لینے والے کافر ہیں۔ 32 نمبر آیت میں کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین حق اور ہدایت کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ 33 نمبر آیت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور اس سچے دین کے ساتھ بھیجا جسے تمام مذاہب پر غالبانہ کی ہے۔ 34 نمبر آیت میں ایسے علماء اور عبادت گزار لوگ جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو آنے سے روک دیتے ہیں، مطلب نہ حق بتاتے ہیں نہ حق تک پہنچنے دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے خزانہ بنا کر رکھیں گے، ایسوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ 35 نمبر آیت میں دنیا میں اکٹھے کیے ہوئے مال کو جہنم کی آگ میں دہکا کر اس سے اکٹھا کرنے والے کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی۔ 36 نمبر آیت میں جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس میں 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے کو کہا گیا ہے، ہاں اگر کفار لڑنے کو مجبور کریں تو اجازت ہے۔ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ بہت مشہور مہینے ہیں جو مطلب اسلام میں بہت محترم مہینے ہیں۔ ان میں قتال یا جنگ کر کے مطلب اللہ کی حکم کو نہ ماننے کی شکل میں ظلم ہوگا۔ 37-38 نمبر آیت میں دین کے قانون کو اپنے مطلب کے لیے اپنے حساب سے استعمال یعنی ہیلا کرنے والے کفار کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیتے ہیں، ایسوں کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا، ان کے برے کام بھی انہیں بھلے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ 45 نمبر آیت میں اللہ پر ایمان و آخرت پر یقین نہ رکھنے والے شک میں پڑھ کر اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ 50 نمبر آیت میں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو کفار مکہ کو برا لگتا تھا، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اتراتے ہوئے کہتے تھے ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر کے بچ گئے، مطلب ایمان نہ لا کے۔ 51 نمبر آیت میں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ ایمان والوں کو بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے، مال کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ نہ کریں، بلکہ اس بات پہ دھیان دیں کہ تمام روزی اللہ کے ہاتھ ہے۔ 54 نمبر آیت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے یعنی احکام نہ ماننے، کاہلی سے نماز پڑھنے اور برے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ 60 نمبر آیت مشہور آیت ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ صرف فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، زکوٰۃ کے وصول کرنے والے اور دین کی طرف جھکنے والے غیر مسلم دلوں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ گردن چھڑانے میں، جیسے آج کل بندھوا مزدور یا جیلوں میں بند معصوم مسلمان ہیں، قرضداروں کے قرض اتارنے میں، بینک کا ہو یا کسی بھی شخص یا کسی ادارے کا ہو، اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں، اور ضرورت مند مسافروں کے سفر میں خرچ ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ ایسے دینا اللہ کی طرف سے فرض ہے، مگر یہاں دھیان یہ رہے جو چیزیں فرض ہیں ان کا صحیح علم ہونا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو آپ لوگوں کو اس کا علم پورا سیکھنا چاہیے، تبھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو پائے گی۔
آج تو فی سبیل اللہ والی مد میں زکوٰۃ لینے اسے غلط ڈھنگ سے دوسری جگہوں پہ خرچ کرنے کا چلن بڑھ گیا. لوگ جو ہیں اب تو تبلیغ بھی نہیں کراتے، بالکل ناجائز طریقے سے زکوٰۃ وصولتے ہیں اور پھر اسے ناجائز خرچوں میں لگاتے ہیں. 64 نمبر آیت میں منافقوں کو ہر وقت یہ ڈر ستاتا ہے کہ کہیں کوئی نئی وحی نازل ہو کر ان کی پول نہ کھول دے. زکوٰۃ کے بارے میں بتا دوں، آپ اگر زکوٰۃ ایویں ہی دے دیں گے نا، بنا ذمہ داری نبھائے، چھانٹ کے نہیں دیں گے، ڈھونڈ کے نہیں دیں گے مستحق کو، تو آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں ہوگی. آج کی آخری آیت 65 نمبر آیت، دین کے معاملات میں ہنسی مذاق کرنے والوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ، اس کی قرآنی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ. یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی آندھی بن جایا کرتے تھے، خوب مال بانٹتے، جتنا آتا تھا بانٹ دیا کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی جتنی سخاوت کر سکیں، جتنا مال بانٹ سکیں، آپ کے لیے بہت انشاءاللہ تعالیٰ یہ توشہ بن جائے گا آخرت کا. کیونکہ ایک حدیث پاک آج کل مانگنے والوں کی بھی تعداد بڑھ جاتی ہے. کچھ تو گروہ ایسے ہیں کہ جو پیشہ ور گروہ ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیشہ کر رہے ہیں، ان کا مانگنا جو ہے وہ گروہ بنے ہوئے ہیں. لیکن ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ اگر سائل جو ہے وہ گھڑ سوار بھی ہو تو اسے منع نہیں کرنا، مطلب گھوڑے پہ بھی سوار ہو کے کوئی آئے تو اسے منع نہیں کرنا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ مستحق ہے نہیں ہے اور یہ تو ہٹا کٹا ہے، یہ کام نہیں کرتا کیا. تو اس حدیث کی روح سے میرے استاد کا کہنا ہے، عرفان صاحب کا، کہ سب کو دیا کرو جو بھی تمہارے در پہ آ جائے. ایک حدیث میں آپ کی کوشش گزار کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں دو جن کا حق ہے، اور انہیں بھی دو جو ناحق مانگنے آتے ہیں تمہارے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور، حقداروں کو تو سمجھ میں آیا کہ جو حقدار ہیں مستحق ہیں انہیں دے، لیکن ناحق والوں کو دیں، یہ نہیں میری سمجھ میں آئی بات. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناحق والوں کو اس لیے دے کہ تیرا جو ناحق تجھے مل رہا ہے وہ نہ بند ہو جائے. اللہ، ہم اتنا ڈیزرو نہیں کرتے جتنا ہمیں ملتا ہے اللہ کی طرف سے. ہم اپنے وسوسوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی منمانیوں، اپنی نافرمانیوں کو اگر کاؤنٹ کریں تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ ایک قدم بھی اٹھا سکیں اور اللہ کے آگے نظر بھی اٹھا سکیں. لیکن پھر وہ ہم پہ برساتا رہتا ہے. تو وہ ناحق ہمیں ملنا بند نہ ہو جائے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی دیں جن کا حق ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی دیں جن کا حق نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کریں جتنا بھی زیادہ بانٹ سکیں، اور جتنے بھی مطلب لوگوں کو آپ کے گھر پہ کوئی آیا، آپ کو کہیں ملے تو آپ اسے دے دیں جو بھی کچھ جیب میں ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ بالکل ہی اگر منع ہی کرنا ہے تو بہت اچھے انداز میں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ سائل کو جھڑکی نہیں دینی. وما علینا الا البلاغ.